دوستو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق آپ کی زندگی سے نہیں بلکہ آفٹر لائف سے ہے، یعنی موت کے بعد والی زندگی۔ یہ داستان ہے کچھ ایسے بدقسمت بد نصیب لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کر کے اور نافرمانیاں کر کے گزاری، اور پھر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہیں زمین کے سپرد کر دیا گیا تو اسی وقت وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ دوستو اس حوالے سے مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں گھنٹی والا بٹن ضرور دبا دیں۔ پیارے دوستو، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عمر بن دینار سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص کی بہن بیمار ہوئی تو وہ اپنی بہن کی عیادت اور تیمارداری کرتا رہا حتیٰ کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو دفنایا، اور جب وہ اپنی بہن کی میت کو قبر میں اتارنے کے لیے اترا تو اس کے پاس جیب میں دیناروں کی ایک تھیلی تھی، لہٰذا وہ قبر میں ہی گر گئی۔ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ اس شخص نے مدینے کے علماء سے پوچھا کہ کیا اسے قبر کھولنی چاہیے، تو علماء نے اسے جواب دیا کہ ویسے تو اسلام میں میت کی بے حرمتی اور بے پردگی کی اجازت نہیں ہے، لیکن بوقت مجبوری سخت ضرورت کے تحت قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ لوگوں کے تعاون سے اس شخص نے اپنی بہن کی قبر کھولی تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس کی بہن کی قبر میں آگ دہک رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں نے استغفار کا ورد کرتے ہوئے اس قبر کو دوبارہ پاٹ دیا، اور اس کے بعد وہ شخص اپنے گھر اپنی ماں کے پاس لوٹا اور پوچھا کہ میری بہن کا دنیا میں عمل کیسا تھا۔ ماں نے کہا کہ جب وہ مر چکی ہے تو اب اس کے عمل کا پوچھ کر کیا کرو گے؟ مگر جب اس شخص نے اصرار کیا تو اس کی ماں نے بتایا کہ تیری بہن ایک تو نماز کو تاخیر کر کے پڑھتی تھی، یعنی جب اذان ہو جاتی تو وہ سستی کے مارے بیٹھی رہتی تھی، حتیٰ کہ جب اگلی نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ نماز ادا کرتی تھی۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ چاہے وہ نماز تاخیر سے پڑھتی تھی، یہ ایک عیب ضرور تھا مگر وہ اپنا فرض ضرور ادا کرتی تھی، تو اللہ تو بے حد غفور الرحیم ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا وہ کیوں شکار ہوئی۔ تو اس پر اس کی ماں نے جواب دیا کہ تیری بہن میں ایک خرابی اور تھی، وہ عیب یہ تھا کہ جب پڑوسی سو جاتے یعنی سونے کے لیے دروازہ بند کر دیتے تو یہ جا کر ان کے دروازے پر کان لگا لیتی اور ان کی جاسوسی کرتی اور ان کی پوشیدہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ یہ بات سن کر اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، اسی ایک بات نے اسے ہلاک کر ڈالا۔ اس نے دوسروں کی مخفی باتوں کی کھوج کی، دوسروں کا پردہ خراب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ بھی نہ رکھا۔ وہ جب غیظ و غضب کا شکار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یقینی بنا دیا کہ دنیا بھی اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دوستو اسی طرح کا عذاب قبر کا دوسرا واقعہ جس کو حضرت علی بن مدینی جو کہ ایک جلیل القدر محدث اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے محدثین کے استاد ہیں، انہوں نے بیان فرمایا۔ حضرت علی بن مدینی کو علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے انہیں ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف کا پاک مہینہ تھا، سحری کھا کر فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول میں فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے کراہنے کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ یہ آواز آئی تو میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگائے اور غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز کسی قریب والی قبر سے آ رہی ہے، اور ایسا لگا کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور اس عذاب کی تکلیف سے میت کراہ رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جیسے جیسے دن کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی ہلکی ہونے لگی۔ پھر اچھی طرح سورج نکل آنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟
تو اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا جس کو میں جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے ہی محلے کا تھا اور بہت ہی پکا نمازی تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم بولنے والا اور نہایت ہی شریف آدمی تھا۔ وہ کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا، جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا تھا، ورنہ وہ زیادہ تر ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ جب میں اس کو پہچان گیا تو مجھ کو یہ بات بہت گراں گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پر اتنا سخت عذاب۔ حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس بات کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے گیا اور اس کے دوستوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد و زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ بڑا نیک اور عبادت گزار تھا، اس کی اولاد بھی نہیں تھی، لیکن ہاں اس کا کاروبار بہت بڑا تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کا کاروبار چلانے والا بھی نہیں تھا، تو اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو بھی پیسے آئیں وہ کسی کو دے دے اور اس پر سود وصول کر کے آرام سے بیٹھ کر کھا۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا، جو رقم ملی اس کو سود پر لگایا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا، اسی لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، چاشت، تہجد اور تمام نوافل پڑھتا تھا اور 5 نمازیں امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم مل جاتی تھی، جس کے ذریعے مہینے بھر کا سارا گزارا چلتا رہتا تھا۔ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا تھا وہ اسی سود خوری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بالکل صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی وہ انسان بھلا کیسے کامیابی پا سکتا ہے؟ دوستو، ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو بالکل بھلائے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی تو محض دھوکہ ہے، مگر ہم جانتے ہوئے بھی یہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھیں اور اسی کو نقل کر کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت نالجفل رہی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور دوستوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔